نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یہ خالصتاً عبادت ہے. کیا ہے؟ خالصتاً عبادت ہے. جھنڈے لگاتے پھر کہتے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اچھا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی یہی چاہتے کہ آپ نبی کا دامن مت چھوڑو. ہم بھی کیا چاہتے ہیں کہ آپ نبی کا دامن مت چھوڑو. لیکن آپ سے بڑے معذرت کے ساتھ یہ سوال ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا. کیا کیا؟ ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ ہم کو بتلایا. یہاں تک کہ میں بارہا کہتا ہوں، اگر ہم استنجا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ استنجا، پیشاب پیخانہ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا. اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردہ نہیں ہے. بڑے پیار، الفت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر با آواز بلند درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. محترم و مکرم عزیز طلبہ اکرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جس دین اور جس مذہب سے نوازا وہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب اور سب سے بہترین دین ہے. دین اسلام ایسا دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا وہ آدھا کامیاب ہو گیا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس پر عمل کریں، اس کو سمجھے اور جو ہے آخرت کو اپنے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سب سے پیارا دین دین اسلام دیا، اور اس دین اسلام کے سب سے آخری نبی اور رسول اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم سب کو کس کی امت میں پیدا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی دنیا میں بھیجا. ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر قبیلے میں نبی آتے گئے، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. کیا کر دیا بولو آپ؟ نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. بولو، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب قیامت تک جس کی شریعت چلیں گی وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلیں گی. کس کی شریعت چلیں گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلیں گی. اور باحیثیت مسلمان ہر کسی کو اسی پر عمل کرنا یہ اس کے لیے فرض ہے. کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا فرض ہے. جیسے پہلے جتنی شریعتیں آئی، جتنی کتابیں آئی، وہ ساری کتابیں اور ساری شریعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کے بعد اس کو منسوخ فرما دیا، اس کو ختم فرما دیا. کیا فرما دیا؟ اس کو ختم فرما دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا. قرآن مجید میں بھی ہم نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین اسلام کو کیا کر دیا؟ کامل کر دیا، مکمل کر دیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تو آخری پیغمبر جو بھیجے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں آخری نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں آخری نبی ہوں. میرے بعد قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا. تو ہم کو کس کی شریعت پر عمل کرنا ہے؟ نبی آخر الزمان
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور باحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے فرض ہے۔ اب دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا۔ کیا کیا؟ ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ ہم کو بتلایا، یہاں تک کہ میں بارہا کہتا ہوں، اگر ہم استنجا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ استنجا، پیشاب پیخانہ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا۔ کیا کر دیا؟ ہاں، بتلا دیا۔ اب ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو بہت ساری چیزوں میں اپنی طرف سے ملاوٹیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ملاوٹ کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ جیسے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یہ خالصتاً عبادت ہے۔ کیا ہے؟ خالصتاً عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث سعادت ہے، اور یہ خالصتاً عبادت ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے، لیکن مخصوص ایام میں اور مخصوص دن میں اس کا تذکرہ کرتے، مخصوص تاریخوں میں اس کا تذکرہ کرتے۔ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں اتنے ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے گلی محلوں میں جھنڈے لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ جھنڈے لگاتے، پھر نعرے لگاتے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی یہی چاہتے کہ آپ نبی کا دامن مت چھوڑو۔ ہم بھی کیا چاہتے کہ آپ نبی کا دامن مت چھوڑو، لیکن آپ سے بڑے معذرت کے ساتھ یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم۔ ہم بڑے جوش کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، یہ ہم کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم۔ سینکڑوں نوجوان ہیں، بلکہ 98% آج بھی ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد انہیں نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد بھی انہیں نہیں معلوم، اور نعرہ کیا لگاتے؟ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کے اس جملے کو قبول کرے اور آپ نبی کے دامن کو پکڑ لے، لیکن صرف دعووں سے کام نہیں چلتا۔ جب آپ کو نبی کا دامن چھوڑنا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں اترنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عملی میدان میں اترنا پڑے گا۔ آپ کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی پڑے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ چلو، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تب جا کر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ہم کو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا علم ہے، نہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کا طریقہ معلوم ہے، نہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا طریقہ معلوم ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے مقام پر مقیم رہتے، ہم کو وہ طریقہ نہیں معلوم۔ الغرض یہ کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ معلوم ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیا نعرہ لگاتے؟ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ یہ بتاؤ، یہ نعرہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں، اچھا، نعرہ غلط ہے، لیکن اگر ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اب نعرہ لگائیں گے تو اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب صحیح ہے۔ اچھا، اگر ہم سیرت پر عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور اگر ہم نعرہ نہیں بھی لگائیں گے تو لوگ دیکھنے والے خود بخود کہیں گے نا، یہ تو نبی کا عاشق ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ تو نبی کا عاشق ہے، لوگ خود کہیں گے۔ دعووں سے کام نہیں چلتا، بلکہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ جب عمل کریں گے تب جا کر لوگ دیکھیں گے، تب لوگ جا کر دیکھیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے مسلمہ۔ کیا نام ہے؟ مسلمہ کذاب۔ کذاب بولتے جھوٹے کو، مسلمہ کذاب یعنی جھوٹا شخص گزرا ہے، جس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ کیا دعویٰ کیا؟ میں نبی ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے آدھے عرب کے نبی بن جاؤ اور آدھے عرب کا نبی مجھے بنا لو. تو مسلمہ کذاب اس طرح کہنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسلمہ کذاب کے پاس میرا خط لے کر جانا ہے. کیا لے کر جانا ہے؟ خط لے کر جانا ہے. اور خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خط میں لکھا ہوا ہے تو جھوٹا ہے تو کذاب ہے. تو کیا ہے؟ تو جھوٹا ہے تو کذاب ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو نبی نہیں ہے بلکہ تو بدبخت ہے, تو ملعون ہے, تو جھوٹا اور تو کذاب ہے. یہ خط میں لکھا. اور صحابہ سے پوچھا اس خط کو لے کر کون جائیں گے؟ اس خط کو لے کر کون وہاں پر جائیں گا؟ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حبیب بن زید. کیا نام ہے صحابی کا؟ حبیب بن زید. یہ صحابی مدینہ کے رہنے والے ہیں اور یہ صحابی بہت غریب ہے, کھجور فروش ہے. یہ صحابی کیا کرتے؟ کھجور لاتے اور مدینے کے گلی محلے میں کھجور فروخت کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کھجور فروخت کیا کرتے. ان کی اولاد جو تھی تقریباً ان کے بچے جو تھے 11 یا 12 ان کی اولادیں تھی. کتنی؟ 11 یا 12 ان کے بچے تھے. کچھ بچے کی عمر جو ہے 2 سال ہے, 3 سال ہے, کسی کی 4 سال ہے. اتنی عمر کے ان کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ خط کو لے کر کون جائیں گا, تو اس وقت حضرت حبیب بن زید کچھ کھجوریں کھا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے. جس طرح اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت حبیب بن زید اتنے جلدی میں اٹھے کہ ان کے منہ سے جو کھجوریں کھا رہے تھے وہ کچھ اس کے ٹکڑے گرے اور صحابہ کے چہرے پر گرے. کچھ صحابہ کہنے لگے حضرت حبیب بن زید کو اتنی بھی کیا جلدی ہے, تھوڑا آرام سے. حضرت حبیب بن زید کہنے لگے کہ اگر یہ ڈیوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو دے دی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو چاہتا ہوں اس کام کے لیے میں منتخب ہو جاؤں, اللہ کے نبی میرے کو قبول کرے. تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ کام سونپ دیا اور ان کے پاس اپنا خط دیا کہ مسلمہ کذاب کو دے اور اس کو بتائے جھوٹا ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمہ کذاب کون ہے. یہ مسلمہ کذاب بہت مالدار انسان ہے. کیا ہے؟ بہت مالدار ہے. یہ اس کے پاس بہت مال ہے, اس کے پاس نوکر چاکر ہے, سینکڑوں لوگ اس کے پاس نوکری کرنے والے ہیں. سینکڑوں لوگ اس کے پاس نوکری کرنے والے ہیں. بادشاہ ہے اپنے زمانے کا اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو وہ خط لے کر بھیجا ہے اور تمام صحابہ یہ جانتے تھے جو یہ خط لے کر جائیں گا, جو بھی یہ خط لے کر جائیں گا اس کی سزا کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس کی سزا موت ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. یعنی جو بھی صحابی اس کے پاس یہ خط لے کر جائیں گا وہ یقینی بات ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کریں گا اور وہ کیا کریں گا؟ صحابی کو شہید کر دیں گا. اس بات کا یقین ہے. تب بھی ان صحابی نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پیش کیا. کیا کیا؟ اپنے آپ کو پیش کیا اور کیا کہا؟ اس خط کو لے کر میں جاؤں گا. تو اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیے اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوں گی, آپ سے کتنا عشق ہوگا. عشق اور محبت ہے تو آپ کے لیے جان قربان کرنا آسان ہو گیا. ان صحابی نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نعرہ بالکل نہیں لگایا, بلکہ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بہرکیف ان صحابی کی ڈیوٹی لگ گئی. ان صحابی کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط دیا کہ آپ اس کے پاس جائے اور اسے بتلائے کہ تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے. وہ صحابی اس خط کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے. کیا کیے؟ اس مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے. وہ مسلمہ کذاب کا دربار لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ دربار. اس کا ایک محل تھا, محل میں وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے شاہی دربار میں بیٹھا ہوا ہے. اطراف اس کے جو ہے وزراء کھڑے ہوئے ہیں, اس کے وزیر, اس کے خدام کھڑے ہوئے ہیں, اس کے کام کرنے والے نوکر چاکر کھڑے ہوئے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ہیں.
اور پہلے زمانے میں یہ رواج ہوا کرتا, اب ہم کیا کرتے, کوئی چیز پہنچانا فون کے ذریعے پہنچ جاتی, پہلے کیا کرتے, تحریر کے ذریعے جو ہے وہ بات پہنچتی. کس کے ذریعے؟ تحریر کے ذریعے وہ بات پہنچائی جاتی تھی. ادھر ادھر مت دیکھو, بالکل توجہ کے ساتھ ادھر سنو. آنے والے آتے رہیں گے, جانے والے جاتے رہیں گے, آپ اپنا کام کرو. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, کوئی بھی خط, کوئی بھی چیز کسی کو بھیجنا ہے تو خط کے ذریعے بھیجی جاتی. کس کے ذریعے؟ ہاں. تو حضرت حبیب بن زید نے کیا کیا, اس خط کو لے کر مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے, جہاں پر اس کا دربار لگا ہوا ہے اور سینکڑوں اس کے خادمین, ملازمین, اس کے نوکر چاکر وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور پہلے زمانے کا ایک رواج ہوا کرتا, اگر کوئی خط لے کر بادشاہ کے پاس آتا تو اس خط کو بادشاہ خود نہیں پڑھتا تھا, اس خط کو بادشاہ خود نہیں پڑھتا تھا, بلکہ اس کے جو وزراء ہوتے, وزیر ہوتے, اس خط کو پڑھا کرتے تھے. کون پڑھتے تھے؟ جب حضرت حبیب بن زید اس خط کو لے کر اس کے دربار میں پہنچے, اس نے خط کو لیا اور اپنے ایک وزیر کے پاس دیا. جب اس وزیر نے خط کو پڑھا تو اس خط میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہوا تھا؟ بولو نا, کیا لکھا ہوا تھا؟ تو جھوٹا ہے اور تو کذاب ہے, یہ لکھا ہوا تھا. جب اس نے پڑھا اور جب اس نے یہ سنا, تمام اس کے نوکر چاکر سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس کا دربار لگا ہوا ہے. وہاں پر جب اس کے وزیر نے یہ پڑھا تو اس کے لیے بڑے عزت کا مسئلہ ہو گیا, کیونکہ بادشاہ وقت کی توہین ہو گئی نا, بڑا بادشاہ ہے اور اس کے نوکروں کے سامنے اس کی توہین ہو گئی. اب وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا. اب وہ کیا نہیں کر سکا؟ برداشت نہیں کر سکا. حضرت حبیب بن زید پر وہ غصہ نکالنے کے لیے بڑے جلال میں آیا اور حضرت حبیب بن زید کو کہتا ہے, تیرے نبی نے تو جو کہہ لیا وہ کہہ لیا, اب اگر تو اپنے جان کی امان چاہتا ہے, اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو جھوٹے منہ ہی صحیح تو مجھے نبی قبول کر لے. کیا کر لے؟ چاہے تو دل سے نہ قبول کرے, بس زبان سے میرے دربار میں یہ کہہ لے کہ میں نبی ہوں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ مسلمہ کذاب. تو حضرت حبیب بن زید نے یہ کہا, اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ میرا آخری فیصلہ ہے, تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے. تو مسلمہ کذاب کیا کہنے لگا؟ مسلمہ کذاب کہتا ہے کہ تو دیکھ نہیں رہا ہے یہاں پر میرے لوگ کھڑے ہیں اور ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تیرا کیا حشر کریں گے تجھے اندازہ نہیں ہے؟ اس وقت حضرت حبیب بن زید نے یہ کہا, جس وقت میں مدینے سے نکل رہا تھا, جس وقت میں مدینے سے نکل رہا تھا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اس وقت میں نے مڑ کے میرے بچوں کا, میری اولاد کا چہرہ نہیں دیکھا, جبکہ مجھے اس خط کے لانے کے نتیجے میں میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ مجھے معلوم تھا. میں نے اس وقت نہیں دیکھا تو اب تیرے ڈر سے میں پیچھے مڑ کر دیکھوں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ایسی 100 جانیں قربان ہیں. کتنی جانیں قربان ہے؟ اب وہ اور زیادہ آگ بگولا ہو گیا, اور زیادہ غصے میں آ گیا. اب جو ہے تو حبیب بن زید کو ڈرانے لگا, دھمکانے لگا, یہاں تک کہ حکم دیا. حبیب بن زید اس کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے ایک وزیر کو حکم دیا, اس نے جو ہے تو تلوار اتنے زور سے ماری کہ حضرت حبیب بن زید کا جو ہے تو ایک بازو دھڑ سے الگ کر دیا. کیا کر دیا؟ دھڑ سے الگ کر دیا. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے ڈرانے کے لیے حضرت حبیب بن زید کے ناخن نکالے گئے. یہ کھینچ کر کیا کیے؟ ناخن نکالے. جب حضرت حبیب بن زید نے یہ کہا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے, شان کے لیے میری ایسی 100 جانیں بھی قربان ہے, تو روایت میں آتا ہے اس نے انگلیاں کتروائی. کیا کیا اس نے؟ ہاتھوں کے انگلیاں کتروائی. اب اگر ہماری کوئی انگلی کو چھوٹا سا زخم آتا ہے تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اب ہم اندازہ لگائے اس وقت میں حضرت حبیب بن زید کی کیا کیفیت ہوں گی, جن کے ہاتھ کے 10 انگلیاں کاٹے گئے. کتنے؟ اور بات یہیں تک نہیں رکی, بلکہ اس نے حکم دیا حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو شہید کر دیا. کیا کیا؟ ایک بازو شہید کر دیا. پھر پوچھ رہا ہے وہ, اب بھی اگر تو اپنے جان کی امان چاہتا ہے تو بس جھوٹے منہ ہی یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں, میں کیا ہوں. لیکن آخر تک حضرت حبیب بن زید کا کیا جواب تھا کہ تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, یہی کہتے رہے. اس نے دوسرا بازو بھی شہید کر دیا. کیا کیا اس نے؟ دوسرا بازو بھی شہید کر دیا.
جب حضرت حبیب بن زید اس کی بات نہیں ماننے لگے تو اس نے پاؤں کو شہید کیا. جب حضرت حبیب بن زید جو ہے زمین پر گر گئے تو اس نے دوسرے پاؤں کو بھی شہید کر دیا. کیا کیا اس نے؟ یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید کو اس نے، روایتوں میں آتا ہے، ان کے جسم کے اتنے بوٹیاں کی اس کا گننا دشوار تھا. کیا تھا؟ جسم کے اتنے بوٹیاں کی کہ وہ گننا دشوار ہو گیا. اس کے باوجود آخری سانس تک حضرت حبیب بن زید یہی کہتے رہے کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو ملعون ہے. اور ایسی جانے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100 مرتبہ قربان ہے. کتنی مرتبہ قربان ہے؟ 100 مرتبہ قربان ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تھا. کیا کیا تھا؟ دیکھا تھا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو اپنی جان قربان کرنا، اپنا مال لگانا، اپنا وقت لگانا آسان ہو گیا. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم پیدا نہیں ہوئے، تو ہم کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں؟ آپ سے محبت اور عقیدت ہم جو ہے اپنے دل میں پیوست کر سکتے ہیں. اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ ہے. اس کا یہ طریقہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ جب ہم سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو پڑھیں گے، معاملات کو پڑھیں گے، ہر چیز کو پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بخود ہمارے دل میں محبت پیدا ہوں گی. کیا ہوں گی؟ محبت پیدا ہوں گی. اور جب محبت پیدا ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ہم عاشق بنیں گے، عشاق بنیں گے، تو ہم کو پھر دعوے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے. کیا ہے؟ نبی کا عاشق ہے. جب حضرت حبیب بن زید اس کے دربار میں پہنچے تھے، اس وقت میں حضرت حبیب بن زید سے اس نے کیا پوچھا تھا؟ مسلمہ کذاب نے کہاں سے آیا اور کون ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ کہاں سے آیا اور کون ہے؟ اس وقت حضرت حبیب بن زید نے یہ کہا تھا، کیا میرا حلیہ تجھے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ میں نبی کا عاشق اور نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا پہرے دار ہوں؟ تو اس نے کہا تھا تیرا حلیہ اور تیرا لباس تو بتا رہا ہے، تیری چال اور ڈھال تو یہ بتا رہی ہے تو نبی کا عاشق اور نبی کا غلام ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں تو کون ہے؟ تو اگر ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، تو اب بتاؤ اب دعوے کی ضرورت رہیں گی ہم کو؟ دنیا کیا کہیں گی؟ بولو نا، کیا کہیں گی دنیا؟ بولو نا، کیا کہیں گی؟ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی کا غلام ہے، یہ کہیں گی دنیا. دعوے اور نعرے سے ہم کسی کو منوا نہیں سکتے. چاہے آپ جو ہے صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک یہ نعرہ لگا دیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن دنیا یہ کہیں گی تو کیا ہے ہم کو معلوم، چپ بیٹھ. بولیں گے نہیں بولیں گے دنیا؟ دنیا بولیں گی کہ تو ٹوپی پہنانے والا ہے، نہ تیری تجارت صحیح ہے، نہ تیرے تعلقات صحیح ہے، نہ تیری رشتہ داری صحیح ہے، اور تو دعویٰ کر رہا ہے نبی کا عاشق ہے. اچھا، اگر ہم یقیناً نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اگر ہم دعویٰ نہیں بھی کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ یقیناً یہ مسلمان ہے، یقیناً یہ نبی کا عاشق ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولو نا، کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو سیرت پڑھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اس پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا. اور آپ کی عمر اس وقت ابھی سیرت پڑھنے کی ہے. جب آپ فارغ ہو جائیں گے اس وقت چاہتے ہوئے بھی آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں پڑھ سکتے. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ کے پاس کیا ہے؟ وقت ہے. ابھی آپ دیکھو، کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 70 سال عمر ہے، کسی کی 80 سال عمر ہے. 80 سال عمر تو پہنچ گئے، ان سے پوچھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ نہیں معلوم. ان سے پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی، کب ہوئی؟ نہیں معلوم. ان سے پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ نہیں معلوم ان کو. اور پھر دعویٰ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو نا، دعویٰ کیا ہے؟ ہم نبی کے عاشق ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خود عمل کرنا پڑے گا. عمل کریں گے تو دنیا خود بخود کہیں گی یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا عاشق ہے، یہ آقا کا غلام ہے. دنیا خود کہیں گی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بے جوڑ باتیں کہی گئی اس پہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا